اب آپ کہیں گے کہ ویسے تو بیمار بیمار کہہ رہے ہیں لیکن معلوم تو صحت مند ہوتے ہیں۔ وہ ایک محب بیمار ہوا، محبوب اس کو دیکھنے کے لیے گیا، عیادت کے لیے گیا، وہ محب محبوب کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو محبوب کہنے لگا کہ ویسے باہر تو بہت شور ہے کہ بیمار ہیں، یہاں تو ٹھیک ٹھاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محب نے کہا ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ مریض کا حال اچھا ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ آپ لوگوں کے محبت کے ساتھ اس طرح پر آ جانے سے حقیقت یہ ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجھے تمام سال آپ کے اس دن کا انتظار رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سے جب یہ ترتیب شروع ہوئی تھی، اب بنیاد اس کی یہ تھی کہ جتنے بھی ہمارے شہر کے حافظ قرآن بچے ہیں ان کو رمضان سے 3 مہینے پہلے جمع کیا جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کے پاس دولت کیا ہے، اور اس کو سنبھالنا آپ نے کیسے ہے، اور اس کے لیے رمضان شریف میں قرآن پاک تراویح میں سنانا بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور رمضان میں سنانے کے لیے 3 مہینے پہلے سے آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ تازہ دم ہو جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک ترتیب قائم کی گئی تھی۔ تو بنیادی بات تو یہی تھی۔ تو اس ضمن میں بعض تربیتی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے آپ نے مولانا عزیز الرحمان صاحب سے، قاری جمیل صاحب سے بہت ساری باتیں ضروری اہم آپ نے سنی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنیادی وجہ تو اس کی یہ تھی۔ تو جب یہ پہلی دفعہ اجتماع ہوا، اس وقت ابھی تعداد اتنی نہیں تھی، تو مجھے وہ چہرے ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے ہیں، دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ساتھی کہنے لگے کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ سال میں زیادہ نہیں تو کم از کم 3 دفعہ ضرور اس طرح کا اجتماع آپ رکھا کریں۔ انہوں نے یہ درخواست پیش کی، چونکہ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے کہ فارغ ہو کر سب کے کھانے کا نظم بھی یہاں پر ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے انشاءاللہ کھانے کا نظم ہم سنبھالتے ہیں، سارا آپ 3 دفعہ ان کو جمع کیا کریں۔ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، بہت ہمیں فائدہ ہوا۔ انہوں نے بڑی اصرار کیا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی شروع ہوا ہے، ابھی اس کو دیکھتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، تو ابھی اس کو سالانہ ہی رہنے دو۔ تو خیر اس کے بعد سے یہ سالانہ ہی کی ترتیب بن گئی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اس شہری زندگی میں انسان کی مصروفیت شادیوں کی ہے، گھروں کے مسائل ہیں، کسی گھر میں بیماریاں ہیں، خوشیاں ہیں، 100 طرح کے مسائل ہیں۔ ان سب میں سے نکل کر اتنے وقت کے لیے ایک وقت میں، متعینہ وقت میں جو ان کو وقت دیا جا رہا ہے، اس پہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر حاضر ہونا، جمع ہونا، یہ آپ لوگوں کی بڑی ہمت ہے۔ میرے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ
ادارے کے ساتھ آپ کے قلبی تعلق کی ایک دلیل اور واضح نشانی ہے۔ اس محبت پر اللہ آپ کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب اس اجتماع سے چلے جاتے ہیں تو بہت سارے ساتھی فرداً بھی مجھے ملتے ہیں، بعض ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، بعض کی باتیں بالواسطہ پہنچتی ہیں۔ ان کا ایک ذہن یہ تیار ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اس گئے گزرے دور میں ایسا ادارہ بھی ہے، ایسے ہمارے استاد بھی ہیں کہ جو ہمیں کھینچ کر بار بار دعوت دے کر بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں اور ہمیں متوجہ کرتے ہیں۔ ایسا عام جگہ پر نہیں دیکھا جاتا، تو اس پر وہ بڑے ہی شکریہ کے انداز میں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو اور جو کچھ بھی یہاں کہا سنا گیا ہے اس میں ہمارے لیے خیر کا ذریعہ پیدا فرمائے، اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر پیدا فرمائے اور اجتماع کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ میں نے سورہ لقمان کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام ان کی نبوت کے بارے میں یا ان کے ایک برگزیدہ اللہ کے ولی کے ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی ہوئے ہیں، بعض نے فرمایا کہ نبی نہیں تھے، ویسے اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی تھے۔ انہوں نے اپنی بچے کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور وہ نصیحتیں اللہ نے مستقل قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے نازل فرما دی۔ شروع میں تو یہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ انشکر للہ، کہ اللہ کی اس نعمت پر جو آپ کو ملی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور آگے اللہ یہ بھی فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے ہے، شکر ادا کرنے والے کا اپنا فائدہ ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا وہ خسارے میں ہے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا ہی نقصان ہے۔ جیسے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا، ان کو باقی رکھوں گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کا پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ تو یہاں پر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بنائی کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، چھوٹے بیٹے کو، یا بنی اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کا خیال کرو، نماز کا خیال کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عین لی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز پڑھنے پر کیا کچھ ملتا ہے اور چھوڑنے پر کیسی پکڑ آتی ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے،
اس کے لیے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یاد پڑتا ہے گزشتہ مجلس میں بھی میں نے اس طرح متوجہ کیا تھا کہ آپ کو چاہیے کہ تعلیم کی مجالس میں بیٹھا کریں۔ تقریباً ہر مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، کسی جگہ پر عشاء کے بعد، کسی پر ظہر کے بعد، جیسے بھی کوئی زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا، 2 4 5 7 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے، اس میں بیٹھا کریں، اس میں بیٹھا کریں۔ اس میں انہی باتوں کی تعلیم ہوتی ہے کہ نماز پر تمہیں ملے گا کیا، اور نماز چھوڑنے پر تمہارا نقصان کیا ہوگا، اسی طرح متوجہ کیا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے گھروں میں بھی اس تعلیم کے حلقے آپ خود شروع کریں، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بیویوں کو، اولادوں کو، سب کو بٹھا کر وہاں پر یہ تعلیم کے حلقے قائم کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جب ذہنوں میں پڑتی رہتی ہیں، اللہ اس کی وجہ سے ایک ذہن اندر خاموشی کے ساتھ تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا خیال رکھ، نماز کا خیال رکھ، نماز کو نہ چھوڑنا، اس کی پابندی کر۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو یہ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کتنی دفعہ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو، سجود کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ لیکن یہ طبقہ جن کو اللہ نے ایک خاص امانت دی ہے، قرآن پاک ان کے سینے میں رکھا ہے، تو ان کو تو خصوصی طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نمازیں صحیح ہوں اور پابندی کے ساتھ ہوں۔ اور میرے سامنے الحمدللہ سے افراد بیٹھے بھی ہیں، موجود بھی ہیں، میں جن کو دیکھتا ہوں کہ جن کو ترغیب دی گئی وہ اپنی نماز، مثال کے طور پر ظہر کے وقت نماز کے لیے مسجد میں گئے، اپنا کاروبار ہے، دکان ہے، دکان سے ظہر پڑھنے کے لیے گئے، تو ظہر کے بعد وہیں 2 سنتوں میں 1 پارہ تلاوت کر کے واپس آ جاتے ہیں، منزل بھی ہو جاتی ہے، اور نوافل میں پڑھنے کا جو اجر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس سے مسجد کے ساتھ تعلق بھی قائم ہوا، اور اس سے قرآن پاک کی حفاظت بھی ہوتی ہے، قرآن پاک محفوظ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت 1 حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب 1 سپارہ نیت باندھ کر پڑھا ہے تو 1 سپارے کے کتنے حرف ہیں، ہر حرف پر 100 نیکیاں ملی ہیں، اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے وہ اس کے پاس کتنی نیکیوں کا انبار ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے سامنے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو منزل کا اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ جیسے ہی ایک رمضان سے فارغ ہوئے، رمضان سے فارغ ہوتے ہی شوال آ گیا، کاروبار میں لگے، بیٹا بھی دکان پر، اسکول میں، کالج میں پڑھ رہا ہے، باپ دکان پر ہے، بیٹا شام کو دکان پر آیا، باپ بیٹا دونوں سوا سپارے کا آپس میں دور کرتے ہیں، بیٹا بھی حافظ، باپ بھی حافظ، دونوں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، اور سارا یہ کام چلتا رہتا ہے۔ اب اس طرح کی ترتیب قائم کرنے سے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کبھی قرآن نہیں بھولے گا۔ اس کا عزم کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک مجلس میں پہلے بھی بتایا تھا، اور کئی دفعہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ قرآن پاک یاد کرنے کے بعد، حفظ کر لینے کے بعد اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے بڑی توجہ اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں فیصل آباد شہر میں ڈاکٹر عبداللطیف صاحب تھے، آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کے اسپیشلسٹ تھے، بھاری فیس تھی، سرکاری ڈاکٹر بھی تھے، اور سرکاری ڈاکٹری کالونی میں ان کی رہائش تھی، لیکن انہوں نے اپنا ایک وقت ایک متعین کیا ہوا تھا
کہ اس وقت میں انہوں نے نہ کوئی مریض کا دیکھنا ہے، نہ کوئی گھر کا کام کرنا ہے، نہ کسی مہمان کو ملنا ہے. ایک وقت ان کا متعین تھا، 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جتنا بھی انہوں نے کیا ہوا تھا. تو اسی کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ وہ 60-65 سال کی عمر تک قرآن پاک مسجد میں خود سناتے رہے. آج تو حفاظ کرام اس معاملے میں کافی غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں. کئی تو پہلے ہی مصلی پہ ٹھوس ہو جاتے ہیں، کئی دوسرے میں بہانے بنانے لگ جاتے ہیں. بھائی سارا سال منزل پڑھنے کی ترتیب رکھو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ خیر کی باتوں کا حکم کرتے رہا، خیر کی طرف متوجہ کرتے رہا، اور جو کوئی بری حرکت کر رہا اس کو منع بھی حکمت سے کرتے رہو. ان باتوں کا خیال رکھو. اور آگے فرمائے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. چوتھی بات وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. جب کوئی اس قسم کا کام کرنا پڑتا ہے نا، نمازوں کا اہتمام، پابندی کرنی پڑتی ہے، یا کسی کو اچھی بات کہنی پڑتی ہے، کسی کو بری بات سے منع کرنا پڑتا ہے، تو اس کا تھوڑا سا ریئیکشن بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کو کچھ باتیں سننی بھی پڑتی ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی اس قسم کا مسئلہ پیش آئے، اگر کچھ کہہ دے، اس کو آگے اس کے لیے لڑنے نہ لگ جاؤ اس کے ساتھ. وَاصْبِرْ، صبر کرو. لیکن فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ہے تو یہ بڑی ہمت کا کام. کوئی خیر کی بات کہے، آگے سے کوئی لڑنے لگ جائے تو پھر وہ صبر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. آگے ایک اخلاقی تربیت وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ بنا کر نہ رہو. اخلاق، خندہ پیشانی سے پیش آؤ، محبت کے ساتھ پیش آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے. بہت سارے صدقات گنوائے، یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کو آپ محبت سے مسکرا کر مل لیے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، تواضع اختیار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چال ہے، جو چلنے کا آپ کا طریقہ ہے، اس کو سیکھو. آپ کی اس سنت کو دیکھو، سیکھو، اس کے مطابق اپنی چال ڈھال بناؤ. آگے فرمائے وَقْصِرْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو بھی پست کرو. آپس میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو بس اتنی اونچی بات کرو کہ جس سے ایک دوسرے کو آواز پہنچ جائے. بہت زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اخلاقی جو باقاعدہ اس میں تربیت کی گئی ہے. ہمیں گھر میں اپنے بچوں کی، ماشاءاللہ بہت سارے اب صاحب اولاد ہیں تم میں، اپنے بچوں کی ان خطوط پر ہم تربیت کریں. اس سے پہلے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ بچے کا یہ عقیدہ بنائے کہ جو کچھ بھی تو کرے گا تو کہیں چھپ نہیں سکتا، تو کہیں چھپ نہیں سکتا، کسی حالت میں بھی ہے اللہ تجھے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا.